الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، اس سے پہلے کہ سورۃ الرعد کی جو آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی شدید المحال، اس کی میں کچھ تشریح کروں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جو آج کی مجلس ہے اسماء الحسنی کی، اس مجلس کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کر دوں کہ یہ ماہانہ نشست ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو سمجھنے کے لیے منعقد کرتے ہیں جن صفات کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا، اور جو صفات جس کو اسماء حسنی کہا گیا، پیارے پیارے نام، حسین نام، بہترین نام، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفتیں ہیں کہ اگر ان سے ہم واقفیت حاصل کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس کا تعلق نصیب ہوتا ہے، اور اس کی معرفت نصیب ہوتی ہے، ایک پہچان کہ ہمارا رب کیسا ہے، ہمارا مولا کیسا ہے۔ جب یہ پہچان نصیب ہوتی ہے، یہ معرفت نصیب ہوتی ہے، تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جاتا ہے محبت کی بنیاد پر، ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جاتا ہے عبادتوں کی بنیاد پر، اور رسمی تعلق نہیں رہ جاتا جیسے کہ اور مذاہب میں ہے کہ ایک فارمیلٹی ہے وہ پورا کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ، بلکہ ایک دل کا شوق اور اشتیاق کی کیفیت میں یہ ہمارے معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے تاکید کی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے دعائیں کرو، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑو۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، جیسے آپ سورۃ الحشر کے آخری رکوع میں پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، کئی صفات کا تذکرہ کر کر لگاتار 3 آیتوں میں مستقل اسماء حسنی کا ذکر کر کر فرمایا، دیکھو یہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ 99 نام ہیں، 99، اگر تم ان کو سمجھ لو گے، اپنا لو گے، یاد کر لو گے، ان کا تصور، ان کا مفہوم پالو گے، تو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روکے گی نہیں پھر تم کو۔ ارشاد فرمایا، للہ 99 اسما من احصاها فقد دخل الجنت، اور جنت میں داخل ہو گیا۔ ارشاد فرمایا، یہی فمن احصاها کا جو تقاضا ہے کہ ان کو سمجھنا، اپنانا اور ان کے حقیقت کو پا لینا، یہی وہ جذبہ ہے جس کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ ارے اس کی اہمیت آج محفوظ بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ نے پہلے اس کی اہمیت محسوس کی، لگاتار اصرار کیا کہ اس مسجد میں ہم یہ نشست شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور ان کو صحت و سلامتی اور پورے اطمینان کے ساتھ ہماری رہنمائی اور ہماری قیادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
ابھی تھوڑے سے علیل چل رہے ہیں، لیکن ہمتیں بیمار نہیں ہیں، محفوظ بھائی کی ہمتیں بہت مضبوط ہیں، اور انشاءاللہ وہ اسی ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ اور ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے کہ اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی جماعت کی پابندی کرنے کی کوشش کرنا اور ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا، یہ ہماری مجلس، اس کو آپ ایک رسمی مجلس نہ سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ رحمت کے فیصلے فرماتا ہے۔ اور پھر یہ نام اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں، اسے ہم قرآن مجید سے بھی قریب ہوتے ہیں، قرآن فہمی پیدا ہوتی ہے، اور ہر محلے کی مسجد میں اس بات کا اہتمام ہو، جس انداز میں بھی ہو سکے ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جنت میں داخل ہونے کی کنجی ہے، کلید ہے۔ لہذا ان سے غفلت برتنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، ان سے غفلت برتنا بڑی بے برکتی ہے، اور ان سے غفلت برتنے کی وجہ سے عقیدے میں کجروی آتی ہے، ان سے غفلت برتنے کی وجہ سے صحیح لفظوں میں کہہ دوں عقیدے میں شرک گھسنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جمال ہے، جلال ہے، اور اس کا کمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہے کہ ان صفات کو سمجھنے کے بعد ہم کسی دلہیس اور کسی در کے محتاج نہیں رہ جاتے، ہم صرف اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ وہ رزاق ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ غفار ہے، وہ کریم ہے، وہ داتا ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے، بیماری سے شفا اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جو بڑھتا ہے، اور اسی کے لیے الحمدللہ یہ نشستیں کرتے کرتے اب ہم آج 79 ایک کم 80 دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ 99 نشستیں ہو جائے گی۔ آج ہم یہ 79 نشست یہاں منعقد کر رہے ہیں، جس میں ابھی اکثر جو پچھلے 2-3 مہینوں سے چلا آ رہا ہے، اللہ کی وہ صفات ہے جو 2 لفظوں سے مل کے بنی ہوئی ہیں، جیسے ذی الطول، اس سے پہلے اس بات عرض کی گئی، ذوالجلال والاکرام، یہ بھی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں رکھی گئی۔ انہی میں ایک صفت ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، شدید المحال۔ اس سے پہلے کہ میں شدید المحال کی تشریح کروں، سورۃ الرعد میں جہاں یہ لوکیٹڈ ہے، جہاں پہ یہ واقع ہے اللہ تعالیٰ کی صفت، اس آیت کی آیت نمبر 13 کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ فرمایا دیکھو، یسبح الرعد بحمدہ، بجلی جو کڑکتی ہے وہ دراصل اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یسبح الرعد بحمدہ، اور جو چمکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چمکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جلال ایسا ہے، اس کی صفت ایسی ہے، اس کی برتر بلند ذات ایسی ہے کہ فرشتے بھی اس سے خوف کھاتے ہیں، فرشتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ہم ان بجلیوں کو بھیج دیتے ہیں جن پر چاہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کو مشورے کی ضرورت نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کو پابندی کی ضرورت نہیں، فرمایا یصیب بہا من یشاء، جس کے لیے چاہے ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، بجلی کڑکتی ہے اور بجلی بن کے گرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سے یہ ارشاد فرمایا کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بجلی کے شکار ہو جاتے ہیں، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، ابھی میں اتنا ہی ترجمہ کرتا ہوں، اور بہت زبردست قوت والا ہے، آگے تھوڑی وضاحت عرض کروں گا۔ یہ آیت دراصل یہ جو ہمارا ایک نظام ہے کائنات کا، اس یونیورس کے ایک اہم، یا کم سے کم یوں کہہ لیجیے انسانوں کے لیے ایک اہم سسٹم کی جانب اشارہ ہے کہ بادل آتے ہیں اور اس کے بعد سے بجلیاں چمکتی ہیں اور آواز کڑک پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، بغیر دین ذات بات میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، بسا اوقات کسی کسی پہ بجلی گر جاتی ہے، گھر جل جاتا ہے، درخت جل جاتا ہے، انسان جل جاتا ہے، تو اس کی ایک سائنٹیفک تشریح ہے، ٹھیک ہے، وہ سائنٹیفک تشریح کی ہم بھی مخالفت نہیں کرتے،
کہ ایک اپر ڈرافٹ ہوتا ہے ایک ڈاؤن ڈرافٹ ہوتا ہے، دونوں کھینچتے ہیں تو یہ الیکٹریسٹی فارم ہو جاتی ہے، صحیح، لیکن کس کے حکم سے ہو رہی ہے اور کون منقسم کر رہا ہے؟ کون مخالف سمت سے جو زمین کے قریب ہے بادل وہ، اور جو زمین کے اوپر آسمان سے قریب ہے وہ، دونوں مخالف سمت سے کیوں سفر کر رہے ہیں، کیوں ٹکرا رہے ہیں، کیوں اندر ان کے رگڑ پیدا ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کا نظام، اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، اس نے ایسا نظام بنایا کہ یہ بجلی کڑ کے، اس نے نظام بنایا پانی برسے، اس نے نظام بنایا کہ ہواؤں کے دوش پر بادل سفر کرے، 1-2 کلومیٹر نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کلومیٹر کا سفر بادل کرتے ہیں ہواؤں کے اوپر، اور ان بادلوں کا عالم یہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے اگر ان بادل کا ایک ہی ٹکڑا کسی بستی میں گر جاتا ہے تو آپ نے پڑھا ہوگا بادل پھٹ پڑے، بہہ جاتی ہیں بستیوں کی بستیاں وہ نیست و نابود ہو جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں، جغرافیہ میں میپ میں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ شدید المحال، بہت طاقت والا ہے اللہ تعالیٰ، اور تم اس کی طاقت میں بحث کر رہے ہو، ڈیبیٹ کر رہے ہو، اس کے سلسلے میں مختلف قسم کی قیاس آرائی کر رہے ہو، قیاس آرائی یعنی گیسز کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہے، سمجھو رب العالمین ہے، اس کا حکم چل رہا ہے، احکم الحاکمین ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، اس کا کنٹرول ہے، وہ احسن الخالقین ہے، بہترین انداز میں اس نے اس پوری کائنات اور اس سسٹم کو پیدا کیا۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اعتراف کرو کہاں جھگڑے کر رہے ہو۔ انسان معمولی عقل کے باوجود اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتا ہے کہ اس کے اوپر اگر بجلیوں کا عذاب نازل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، ایک الگ بات ہے۔ اب یہ آیت کا ایک عمومی مفہوم ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا، لیکن مفسرین نے، چاہے آپ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اٹھا لیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، ساری بڑی تفسیروں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک واقعہ لکھا گیا ہے، شان نزول میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عرب سردار کے بارے میں خبر ملی کہ بڑا ظالم ہوا جا رہا ہے، قبیلے تھے اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، تو وہ بڑی زیادتی کر رہا ہے، اپنے وقت کا فرعون بنا ہوا ہے۔ بعض روایتوں میں لفظ جبار آیا ہے، جبار من جبابرت العرب، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو داعی بنا کر بھیجا، کہا ان سے گفتگو کرنا اور اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت دینا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ، ایران کے بادشاہ، حبشہ کے بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس اپنے داعیوں کو بھیجا تھا، خطوط کے ساتھ بھیجا تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ یہاں یہ تو چھوٹا سا ایک سردار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندے کو بھیجا، تو اس نے کہا کہ اگر میں بات مان لوں، روایتوں میں اربد اس کا نام آتا ہے، اربد، اس نے کہا کہ اگر میں بات مان لوں تو کیا وہ اعلان کریں گے یہ خطے کا نبی، رسول یا ان کا نمائندہ، گورنر میں رہوں گا؟ اور وہ دائی بہت سیدھے سادھے تھے، وہ لوٹ کر آئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ سب شرطیں نہیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں گھٹنے ٹیک کر آنا چاہیے، غرور تکبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرطیں لگا کر تھوڑی انسان کامیاب ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، جاؤ دوبارہ سمجھاؤ، اسلام کے معنی اطاعت کے ہیں، فرما برداری کے ہیں، اپنی حقیقت کو سمجھو، بس اتنا سمجھاؤ۔ پھر گئے وہ، پھر سمجھایا، پھر بکواس کی، پھر واپس آئے، تیسری بار پھر بھیجا، اور حضور نے فرمایا دیکھو یہ آخری بار ہے، حجت پوری ہو جائے گی، اس سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی اور پھر تم عذاب کے شکار ہو جاؤ گے، سمجھا دو اس کو۔ پھر وہ نمائندے گئے، وہ داعی گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت، یہ ہمارا مقصد ہے، اس سے زیادہ ہم تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس نے بحث کی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں۔ موصوف نے کیا بحث کی؟ موصوف نے کہا سب سے پہلے آپ یہ ایکسپلین کیجئے کہ آپ کا خدا سلور کا ہے، چاندی کا، سونے کا، اس میں ہیرے جڑے ہیں، کون سے میٹل کا ہے، قیمتی ہے کہ سستا ہے؟ وہ بت پرستی نکلتی نہیں ہے نا ذہن میں۔ تو ان بت پرستوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے
जितना कीमती ग्रेनाइट पत्थर का उनका बुत होता है उतना ज्यादा अहम खुदा होता है, नऊज़ु बिल्लाह। लिहाजा उस लिहाज से उसने सवाल किया। सहाबी ने कहा नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात बुलंद व बरतर है, उसका कोई शेप नहीं, नक्शा नहीं, और उसको पत्थरों और लकड़ियों में नऊज़ु बिल्लाह महबूस नहीं किया जा सकता, उसको उसके अंदर कंट्रोल में नहीं लाया जा सकता। वो तो एक नूरानी हकीकत है, रूहानी हकीकत है, तुम उसका एतराफ़ करो। तो उन्होंने कहा जब नज़र ही नहीं आता। अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मुल्क में भी बहस शुरू हो गई थी, मुसलमानों का तो खुदा नजर ही नहीं आता, हमारा तो नजर आता है। तो तुम्हारे तो सैकड़ों नजर आते हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है तुम्हारे लिए खुद बोलना मुश्किल है। तुम बंगालियों का अलग है, यूपी वालों का अलग है, साउथ वालों का अलग है, नॉर्थ वालों का अलग है। उस पर छन्नी जो है ये कहती है कि लोटे में सुराख है। जरा आप सोचिए, जिसके अंदर खुद सैकड़ों अयूब है। आज अगर हमारी जबानों पर पाबंदी है तो हमारी फिक्र पर पाबंदी नहीं है, उनको समझ लेना चाहिए, हम हकीकतों को समझते हैं। लिहाजा ये इस किस्म की हरकतें, बकवास, जो छोटे छोटे सरदार अपने आप को 30 मार्का समझते हैं, एक यूपी में बैठा है, एक आसाम में बैठा है, एक एमपी में बैठा है, जो अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं, इनको नहीं मालूम बहुत जल्द इनके फैसले होने वाले हैं। ऐसे ही उस बेवकूफ़ का जहन था इरबद का। उसने कहा कि सोने का है, चांदी का है, अगर कोई नाक नक्शा नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, कोई फीचर नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँगा। ये बहस कर ही रहा था कि वो सहाबी कहते हैं कि बिजली चमकी और एक लहर आई बिजली की और उसको जला के भस्म कर दिया। वो सहाबी वापस आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में माजरा बयान किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेआइनी ही यही आयत तिलावत की और इरशाद फरमाया, युसब्बिहुर्राअदु बिहम्दिही। ये बादल अल्लाह ताला की हम्द सताइश बयान करते रहते हैं। वल मलाइकतु मिन खीफतिही, फरिश्ते डरते हैं, इंसान तो इंसान है। और इरशाद फरमाया, युरसिलु सवाइक़ा, साइक़तुन जमा सवाइक़ कहते हैं बिजलियों के गिरने को, जो लाइट होती है, थंडर लाइन जो होती है, उसको ये कहते हैं साइक़ा। तो इरशाद फरमाया बिजलियां गिर पड़ती हैं उन पर जिन पर अल्लाह का हुक्म होता है, और याद रखो वह शदीदुल मिहाल, बहुत जबरदस्त ताकत वाला है। उसकी ताकत जो है वो इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है कि वह इंसान को चाहे तो लम्हों में मलिया मेट कर दे, ख़त्म कर दे, किस्सा ख़त्म कर दे। ये तो अरहमुर राहिमीन है। यही है, देखिए कॉम्बिनेशन अल्लाह ताला की सिफात का। एक तरफ उसकी रहमतें हैं, एक तरफ उसकी हिकमतें हैं, एक तरफ उसका जलाल है। और अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है कि रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी तमाम सिफात पर सिफत रहमत गालिब है, इसीलिए मैं बहुत मोहलत देता हूँ, बहुत मोहलत देता हूँ। अरहमुर राहिमीन है। तो अल्लाह ताला मोहलत देता है। इस मोहलत के माने ये नहीं है जो चाहे वो इंसान कह पड़े, जो चाहे वो इंसान कर पड़े, वरना तो अल्लाह ताला ने फिरौन को भी हलाक किया, नमरूद को भी हलाक किया, बड़े बड़े जालिमों और जाबिरों को ऐसा गैब कर दिया, तारीख उनको तलाश करती रह गई। लिहाजा ये एक वाक़या है जो तफासिर में बयान किया जाता है। और शदीदुल महाल का तर्जुमा, शदीदुल मिहाल का तर्जुमा जो मैंने अर्ज़ किया, वो दरअसल 3 तरह से इसका रूटवर्ड बताया गया है। एक हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जो फरमाते हैं, हाउलुन से लफ्ज़ बना, हा वाउ लाम, अरबी के कवायद है और उन कवायद की वजह से अल्फाज बनते चले जाते हैं। और हाउलुन का लफ्ज़ आप जानते हैं ना, हमारा तो वास्ता पड़ता रहता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की ताकत और उसकी कुव्वत के सिवा कोई कुव्वत नहीं, वो तो हम उसकी अज़मतों का एतराफ़ करते ही रहते हैं। तो हाउलुन के माने होते हैं ताकत के, पकड़ के। मगर आप सोचेंगे ताकत ताकत ताकत, हर एक लफ्ज़ का तर्जुमा, कुदरत का तर्जुमा, कुव्वत का तर्जुमा, हर एक का तर्जुमा हम ताकत से करते हैं। खुद ताकत अरबी लफ्ज़ है, वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु, ताक़ा का लफ्ज़ खुद ला ताक़त लनल यौम कुरान पाक में आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, ज़रा सा हमारे उर्दू ज़बान की जो है ये वोकैबुलरी की किल्लत है, कमी है कि हमारे पास अरबी के हर लफ्ज़ का मुतबादिल नहीं है। इसको उर्दू ज़रा बुरा न माने, एक मरतबा बहुत नाराज़गी का ख़त भी आया था। एक साहब ने ख़त लिखा था,
آپ نے بلا وجہ اردو میں عیوب نکالے. میں خود اردو دا ہوں، میری خود مادری زبان اردو ہے، تو اردو میں عیب نہیں نکال رہا ہوں. عربی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لکھ کر رکھیے. عربی زبان اس کا دامن بہت وسیع ہے، اتنے الفاظ. کہتے ہیں کہ سانپ جو صحرا میں بہت کم پایا جاتا ہے، اس کے لیے 600 الفاظ ہیں. صحرا میں سانپ کم ہوتے ہیں، 1-2 قسم کے ہوتے ہیں. سانپ کو پنپنے کے لیے تو درخت چاہیے، بل چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی مخلوق چاہیے جن کو وہ کھاتے ہیں. تو صحرا میں کہاں، ریگستان میں. لیکن اس کے باوجود عربی میں کہتے ہیں کہ سانپ کے لیے 600 الفاظ ہے. تو آپ اندازہ لگائیے زبان کا ذخیرہ کتنا، دفتر اس کا بہت لمبا چوڑا ہے. لہذا اب میں طاقت کا جو ترجمہ کر رہا ہوں، یہاں پر اس کی ایک وضاحت ہے. ایسی طاقت کو حول کہتے ہیں جو تبدیلیوں پر قدرت رکھتی ہو. تبدیلیوں پر چینجز آتے ہیں نا، تو چینجز پہ ہر ایک کو کنٹرول نہیں ہوتا. آپ کو کنٹرول ہے موسم کے چینجز پہ. کل تک گرمی تھی، آج صبح سردی محسوس ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے. یہ حول ہے کہ موسموں کی تبدیلیاں ایک موٹی مثال ہے، ورنہ حالات کی تبدیلیاں، اقوام کی تبدیلیاں، حکومتوں کی تبدیلیاں، ان ساری تبدیلیوں کا جو پاور رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کو حول کہتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی لیے انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ نہ حکومت اللہ کا کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ غیر حکومت، نہ کوئی اور قسم کی کوئی مخلوق. اللہ تو سب طاقت رکھنے والا ہے. لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں حول سے لفظ بنا ہے. لیکن ایک دوسرے اور مفسر ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ حول نے حیلے سے بنا ہے. ہی الہا یا لام، اور محال کے معنی ہیں تدبیریں کرنے والا، اور وہ شدید المحال کا ترجمہ ہوگا وہ بڑی سخت تدبیریں کرتا ہے. اس کا پلان بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کا منصوبہ بہت ہی جچا تلا ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی جھول، کوئی کمزوری نہیں ہوتی. اور وہ جو تدبیر اپناتا ہے، اور وہ جو ہیلا، اردو میں ہیلا لفظ تھوڑا سا مظلوم ہے، یعنی ہیلے کے معنی بہانے کے مفہوم میں ہم لوگ لیتے ہیں، لیکن عربی میں ہیلا بہت اچھے معنوں میں ہے. کتاب الحیل فقہ کا ایک چیپٹر ہوا کرتا ہے جس کے معنی ہوتے تدبیر کرنا، جس کے معنی ہوتے ہیں راہ اختیار کرنا. تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہ بڑی بہترین تدبیر کرنے والا ہے، مضبوط تدبیر کرنے والا ہے، شدید المحال. لیکن بیشتر مفسرین کی رائے یہ ہے، اور جو عربی لغت کے ماہرین ہیں، وہ ان لنگوسٹکس کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ محال، محال محلول ہی سے ہے، میم ہا لام. اور انہوں نے دلیل یہ دی کہ جب کبھی میم پر کسرہ آتا ہے تو میم اوریجنل ہوتا ہے، کسی لفظ سے تبدیل شدہ نہیں ہوتا ہے. ذرا گرامیٹیکل مسئلہ ہے یہ. میم جو ہے وہ کبھی کبھی اضافی ہوتا ہے، جیسے ایمان ہے، اب مومن بن گیا. مومن میں جو میم ہے اضافی ہے نا، اس میں فاعل، اس میں مفعول کے لیے لایا جاتا ہے. فرمایا کہ جب کبھی میم اوریجنل ہوتا ہے، جیسے میہات، تو یہ میم اوریجنل ہے، تو ایسے موقع پہ میم پہ کسرہ ہوتا ہے. اسی لیے یہاں میم پہ کسرہ ہے محال، لہذا میم اوریجنل ہے. اور محلن کے معنی بھی طاقت کے بتایا انہوں نے. محل تو عرب استعمال کرتا ہے طاقت کے استعمال کے لیے، اور شدید المحال کا ترجمہ اس وقت بھی بڑی زبردست طاقت رکھنے والا ہے. تو اوریجنل کیا ہے، اس میں ذرا اختلاف ہے، لیکن میننگ کیا ہے اس میں اختلاف نہیں. ہر صورت میں آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا، شدید المحال کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تصرف رکھنے والا ہے، کنٹرول رکھنے والا ہے، پاور رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے. یہ ساری تبدیلیاں نظام میں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں. اس بات کا بندے کو اعتراف کرنا چاہیے. لہذا اللہ تعالیٰ کی طاقت کا عالم یہ ہے، اس کی قوت کا، اس کے پاور کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اس کی تشریح کر دی. وہ تشریح جس کا تعلق انسانی تاریخ سے ہے، ہم سے ہے، انسانوں سے ہے، مخلوق سے ہے، کائنات سے نہیں، ہم سے، انسانوں سے. فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے
کہ مالک الملک ہے، وہ تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، کسی سے حکومت کھینچتا ہے تبدیلی، کسی کو دے دیتا ہے تبدیلی، شدید المحال، وہ تبدیلیوں کے کرنے پر قادر ہے، اور اس میں کبھی کبھی وہ اسلام اور ایمان کو بھی نہیں دیکھتا، وہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ ابھی کون لے کر چل سکتا ہے اس نظام کو، کس کے اندر طاقت ہے، کس کے اندر سنجیدگی ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ یہ ملاحظہ فرماتا ہے کہ کسی قوم میں ظلم اور فساد عام ہو رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات کو بدل دیتا ہے، اور خود اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی ایسی قوم کی حالت نہیں بدلی جس کے خود اپنے اندر تبدیلی کا جذبہ نہ ہو۔ جب ظلم زیادہ ہو جاتا ہے، لوگ بھلائی کی طرف لپکنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، گڑ گڑانے لگتے ہیں، حالات کی تبدیلی کی دعا کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے حالات کو، اس بات پر اس کو قدرت ہے۔ لہذا میں نے موسموں کا تذکرہ کیا، وہ موسموں کو تبدیل کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ مزاجوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ لہذا کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کوئی صاحب بڑے لاؤبالی تھے، لیکن عمر کے ایک مرحلے کو پہنچنے کے بعد آپ دیکھیں کہ بڑے سنجیدہ ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، معاملہ فہم ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ مزاجوں کو بھی تبدیل کر دینے پر قادر ہے۔ یہ شدید المحال کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے، اب میں اردو کے اعتبار سے کہوں گا، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے محال نہیں ہے۔ اردو میں کہتے ہیں کوئی چیز محال نہیں ہے یعنی ناممکن نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا یہ تو محال ہے بھئی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں اردو میں لا محالہ آنا پڑے گا، لا محالہ کرنا پڑے گا۔ یہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی راہ نہیں ہے، یہ کرنا ہی کرنا پڑے گا۔ تو آپ چاہیں تو اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں ہماری زبان میں، عربی کے اعتبار سے نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز محال نہیں ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا دیکھو رب کے سلسلے میں جھگڑے نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف قرآن مجید میں جیسے کرایا ویسے اپنا لو۔ اب اس کی تشریحات اور اس کی جس کو ہم کہتے ہیں بال کی کھال نکالنا، بلا وجہ کی لفاظی کرنا، یہ ساری چیزوں میں الجھنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا مظاہرہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ کا مظاہرہ فرمائے گا، اور جب اپنی پکڑ کا مظاہرہ فرمائے گا تو وہ شدید المحال، بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے، بہت سخت گرفت کرنے والا ہے، بہت سخت طاقت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت نہیں چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جو پیدا کیا تو انسان بہت کمزور ہے، اور انسان کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سی مخلوقات بہت طاقتور ہے۔ انسان کے مقابلے میں پانی بہت طاقتور ہے، کسی بستی میں گھس جائے تو سیلاب ہی سیلاب بستی کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان کے مقابلے میں ہوائیں بہت طاقتور ہے، جب چلتی ہے آندھی کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو بڑے بڑے محل کو زمین دوز کر دیتی ہے۔ انسان کے مقابلے میں جس کو ہم اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت سے تعبیر کرتے ہیں، بارش بہت مضبوط ہے، بہت ہی طاقتور ہے، خوب برس جائے تو ہمارا جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ ہمارے کھیت کھلیان بجائے اس کے کہ غلہ دے جنگل بن جاتے ہیں، تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر بہت ساری، ابھی تو فرشتوں کا ذکر ہی میں نہیں کر رہا ہوں، تو ایک بڑی نورانی مخلوق ہے، ان کی طاقت کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم الشان زبردست طاقتور مخلوقات پیدا کی۔ ہم لوگ بہت غلط فہمیوں میں ہیں کہ ہم سب کچھ ہے، ہم طاقتور ہیں، ظلم کرنے لگتے ہیں، تباہی مچانے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے انسان کی مجبوری کا عالم یہ ہے، اپنی پوری طاقت اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنے آگے نہیں خرچ کر پاتا ہے۔ کوئی آج تک امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے سائیکلون پہ کنٹرول کر لیا، اب ہمارے ملک میں آندھی نہیں آ سکتی، سب سے زیادہ وہی آتی ہے۔ عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، نہیں ہے تم کو قابو۔ ہاں انسانوں پہ ظلم کرو گے، اسکولوں پہ بم ڈال لو گے، ہاسپٹلوں کو جلا دو گے، یہ تم کر لو گے۔ اپنی طاقت کا مظاہرہ اپنے ہی جنس کے افراد کی کمزوروں پر تم کر سکتے ہو۔ ذرا آگے بڑھو نا، تھوڑا سا ایک کام کرو، دنیا کی گردش کو سلو کر دو، امریکہ کو سورج کے سامنے روک دو، دن ہی دن رہے۔
آسٹریلیا کو سورج کے سامنے روک دو، دن ہی دن رہے، گول نہ پھرے، کچھ لگاؤ بریک وریک، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو یہاں تم پنکچر ہو جاتے ہو، فیل ہو جاتے ہو۔ ابنائے بنی نو بشر پر تم ظلم کرتے ہو، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل پر تم ظلم کرتے ہو، بس اتنا ہے۔ ان فرعونوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ یاد رکھو، اگر تم مجادلہ کرو گے، جھگڑے کرو گے، ظلم و زیادتی کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کو تم پر مسلط کرے گا اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے، تاریخ میں حرف غلط کی طرح تم مٹا دیے جاؤ گے، نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ لہذا یہ ہوتا چلا گیا۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کبھی کوئی سپر پاور تھا، کبھی کوئی سپر پاور تھا، ایران اور روم کا زمانہ ختم ہوا تو پھر بغداد اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، پوری دنیا میں سب سے بڑی تنہا 600 سال ایک ہی سلطنت تھی، بغداد کی سلطنت، عباسی دور میں۔ اب تاریخ اٹھا لیجیے، یورپ پورا کنٹرول میں تھا، کیا مجال اسپین کے ذریعے سے پورے یورپ پہ حکومت تھی، کیا مجال کوئی سرکوبی کرتا، لیکن پھر زوال آیا، پھر اس کے بعد سے یورپ کھڑا ہوا، تو کیا کہتے تھے، دا گریٹ برٹن، دا گریٹ برٹن، ابھی تو اتنے سے ہے برٹن، کنواں بن گیا ہے، ختم ہو گیا سب۔ کہتے تھے ہمارا سورج غروب نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، اتنے بڑے فرعون بنے تھے، اور پورے ان کی سامراجی حکومتیں تھی دنیا میں پھیلی ہوئی، لیکن ان کا قصہ ختم ہوا۔ ابھی کوئی دعوے دار بنے ہوئے ہیں، کل کے دن وہ بھی نہیں رہ جائیں گے۔ یہ ساری تبدیلیاں کس کے کنٹرول میں ہے؟ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ تعالیٰ ہے جو بڑی طاقت رکھنے والا ہے۔ اس طاقت رکھنے والے کو تم مانو، اس کا اعتراف کرو، اس کے آگے جھک جاؤ۔ انسان جب اس کا اعتراف کر لیتا ہے اور اس کے آگے جھک جاتا ہے، اس کا فرما بردار بن جاتا ہے اور اس کے احکام پہ عمل کرنے لگتا ہے، تو ظلم سے باز آ جاتا ہے، انصاف کرتا ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اس سوچ کا حامل بن جاتا ہے کہ میں ایک عارضی طور پر اس وقت دنیا کا ٹرسٹی ہوں، مجھے دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ احساس جواب دہی پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فسق و فجور سے اجتناب کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے آگے بندہ نہیں جھکتا، تکبر کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ آپے سے باہر ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ ایک بار وہ تصور کر لے، وہ ہوا شدید المحال، ایک بہت طاقت رکھنے والی ذات ہے ہمارے اوپر، اور اتنی علامتیں ہیں اس کی، اتنی علامتیں ہیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم منصوبہ بناتے ہیں، وہ تو اولیاء اللہ کے گل سرسبد ہے نا، سردار ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود دیکھیے کیا فرماتے تھے، ہم بہت سے منصوبے بناتے ہیں، یہ کر لیں گے، وہ فتح کر لیں گے، یہ کنٹرول کر لیں گے، ایسا کر لیں گے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، تب میں اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہوں، نہیں، ارادے تو اللہ تعالیٰ کے، انسان کی تھوڑی ہے۔ کہتے ہیں عرفت ربی بفتق العزائم، عزیمتوں اور حوصلوں کے ٹوٹنے سے میں اپنے رب کو جانتا ہوں کہ رب ہے، اس کے فیصلے نافذ ہوتے، میرے تھوڑی فیصلے نافذ ہوں گے۔ تو یہ معرفت والی بات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب تھی، وہ آج کے ان حکمرانوں کو نصیب ہو جائے تو یہ ان کا جو ظالمانہ کردار ہے، اس کردار میں زبردست تبدیلی پیدا ہوگی۔ وہ شدید المحال، ہمیشہ بندہ یہ اعتراف کرے کہ یہ نہیں صرف بارش کے برسانے پر، بادلوں کے لانے پر، بادلوں کے کڑکنے پر اور بجلی کے گرنے پر وہ قدرت رکھتا ہے، بلکہ وہ قوموں کے اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے، قوموں کے زوال پر قدرت رکھتا ہے، تاریخ بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ کب کہاں سے کسی کو وہ برآمد کرے گا اور کھڑا کر دے گا، وہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو نافذ فرماتا ہے، اس پر ایمان رکھو۔ وہ شدید المحال، بہت طاقتور ہے اللہ تعالیٰ، بہت قوت والا ہے، بے پناہ قوت والا ہے، اور اس کی یہی قوت تقاضا کرتی ہے، اس کی طاقت تقاضا کرتی ہے کہ وہ جھگڑا کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ دنیا میں فیصلہ کبھی کبھی کر دیتا ہے، کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں۔ دنیا میں فیصلہ کبھی کبھی وہ کرتا ہے، لیکن فیصلے کا اس نے ایک دن مقرر کیا، اور وہ دن مسلمانوں کو
ہر رکعت میں سکھایا جاتا ہے مالک یوم الدین، ججمنٹ کا جو دن ہے، انصاف کا جو دن ہے، عدالت کبریٰ کا جو دن ہے، عظیم الشان انصاف کا جو دن ہے، اس دن میں اللہ ہی کی حکومت چلے گی، کسی اور کی کوئی حکومت نہیں ہوگی، کوئی انٹرفیئر نہیں ہو سکے گا۔ ایک بڑی مدت الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے، ہو سکتا 100 سال، ہو سکتا ہماری دنیا کے اعتبار سے، ورنہ تو وہاں نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا، بس ایک چمکتا ہوا ستارہ ہوگا آپ کے سر پر جو آگ برسا رہا ہوگا۔ وہ وہاں تو دن ٹھہر چکا ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی، اور لوگ کھڑے تپش میں کپ کپا رہے ہوں گے، پسینے بہ رہے ہوں گے۔ تو ہو سکتا ہے 200 سالہ مدت، 300 سالہ، 500 سالہ، 1000 سالہ ایک طویل مدت ہوگی، جس مدت میں اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آؤ کوئی دعویٰ کرو میں کر سکتا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، دعویٰ تو کوئی کر ہی نہیں سکے گا، للہ الواحد القہار۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرمائے گا، ہے کوئی کسی کے سلسلے میں زبان کھولنے والا، زبان کھولے، کرو سفارش۔ فرمایا سکتا رہے گا، خاموشی رہے گی، نفسی کا عالم رہے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے سفارش بھی نہ کرو، شفاعت کا مرحلہ بہت اخیر میں آئے گا، بڑی مدت گزرنے کے بعد آئے گا، یاد رکھیے آپ۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا چلو چھوڑو، یہ بھی چھوڑ دو، ہے کوئی تھوڑی اپنی چھوٹی موٹی کچھ نیکیاں اپنے بیٹے کو دے دے، اپنے بھائی کو دے دے، اپنی والدہ کو دے دے، اپنے والد کو دے دے، میاں بیوی کو دے دے، بیوی میاں کو دے دے، کچھ نیکیاں دے دو، بہت پریشان۔ سب کہیں گے کہ اللہ مجھے خود ضرورت ہے، کیوں؟ نام اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ محسوس کر رہے ہوں گے اگر آج نجات مل سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بنیاد پر میں بچ جاؤں، کسی طرح میرا بیڑا پار ہو جائے، میں نہ پھنسوں، یہ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، اولاد ماں باپ کو، ماں باپ اولاد کو، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر آدمی بھاگ رہا ہوگا اپنے رشتہ داروں، دوست احباب سے، ہر ایک کو یہ پڑی ہوگی میرا مسئلہ حل ہو جائے بس سے۔ تو تیسرے مرحلے میں کوئی نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ہم خون دینے تیار ہے، آج کل تو اتنے جذبات میں ہیں کہ آنکھیں دینے کے لیے تیار ہے، گردے دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یاد رکھیے قیامت کے دن کہا جائے گا جو تم نے 10 روپے خیرات کرے تھے آج اس کا ثواب دے دو ذرا اپنے بھائی کو جو بہت پریشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے اے اللہ وہ اپنا حساب دیکھے گا، میرا بیڑا پار کر دیجیے آپ۔ یہ کیفیت، لہذا یہ ایک لمبی کیفیت جو گزرے گی، اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتائے گا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی طاقت کوئی نہیں، وہ ہے عدالت کبریٰ، انصاف کا دن، مالک یوم الدین۔ لہذا دنیا میں اگر آپ کو فیصلے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیجئے، جس نے یہ ارشاد فرمایا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالم جو کچھ بد کرداری کر رہے ہیں اس سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، ہرگز نہیں، دیکھ رہا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، قیامت کے دن کے لیے ڈیلے کر رہا ہے، ٹال رہا ہے، اس دن فیصلہ کرے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں شدید المحال میں ذرہ برابر شبہ نہ کرو، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، ایمان جاتا رہے گا، بہت زبردست طاقت والا ہے، قوت والا ہے، اور اس کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن یہ کہ وہ اپنے فیصلوں کو ارحم الراحمین ہونے کی وجہ سے مہلتوں میں چینج کرتا ہے، مہلت پر مہلت۔ میں نے شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائی 3 مرتبہ گیا اور تینوں مرتبہ وہ بدتمیزی کرتا رہا، سخت سست جواب دیتا رہا، تو مہلت ختم ہوئی، حجت پوری ہوئی، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کو بتوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا مزہ چکھو، ختم ہو جاؤ، قصہ ختم ہو گیا۔ لہذا مہلت تو دیتا ہے، لیکن جب لما طغى الماء حملناكم جاریہ، جب پانی سر سے بڑھ جاتا ہے تو پھر دوسرا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لمٹس کو کراس نہ کرو، لمٹس کو کراس نہ کرو، حدود میں رہو، انسانیت کی حدود میں رہو۔ خطا تو ہو جاتی ہے،
غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو خدا نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے جو چاہے میں فیصلہ کر لوں، جس کو چاہے مار ڈالوں، جس کو چاہے ہلاک کر دوں، جس کو چاہے برباد کر دوں، تمہارے قابو میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں سے تبدیلی لائے گا تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے، کیونکہ وہ شدید المحال، بہت طاقت والا، قدرت والا ہے۔ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی ہم اسماء الحسنیٰ کو سمجھے تو پریکٹیکلی ہم کو کیا پیغام ہے، عملی طور پر ہم کیا کریں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہوتا ہے، اور یہ اصلاً سیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عطر کشید ہوتا ہے، خوب پھولوں کو نچوڑ نچوڑ کے جو عطر نکال کر آپ ایک شیشی میں لیتے ہیں، وہ شیشی کیا ہوتی ہے؟ عمل۔ خلاصہ کیا ہے؟ وہ ہم اب کیا اپنائیں؟ میسیج یہ ہے کہ نمبر ایک، ہم یہ تصور کر لیں کہ ہم کمزور ہیں، طاقتور نہیں ہے۔ لہذا ایک صحابی کہتے ہیں میں اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا، اندھیرا تھا، تاریکی تھی، تو کوئی غلطی کی بنیاد پر میں پیٹ رہا تھا۔ الحمدللہ مسلمانوں میں ذرا رواج کم ہے، لیکن کہیں کہیں مسلمانوں میں بھی یہ بات مشاہدے میں آئی تو بہت افسوس ہوتا ہے، اپنے چھوٹے ملازمین کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن غیروں میں یہ مزاج بہت ہے، یاد رکھیے، وہ بہت زیادتی کرتے ہیں، اور ایسی زیادتی کرتے ہیں، روپٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب داستانیں سامنے آتی ہے۔ تو ایک صاحب تھے، وہ ذرا اپنے ملازم کی سرزنش کر رہے تھے، اور ان پہ ہاتھ، صاحب تھے، روایتوں میں نام آیا تو میں نام بتا ہی دیتا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنے غلام کی سرزنش کر رہا تھا۔ عربوں میں کوئی عیب نہیں تھا کہ غلاموں پر چھڑی اٹھائی جائے، کوئی عیب نہیں تھا، وہ چھڑی اٹھایا کرتے تھے، لہذا میں تھوڑا سختی کر رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی، اے اللہ کے بندے، ڈر اس ذات سے جو تجھ پر قدرت رکھتا ہے، تیرے سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی غلام پہ چھڑی نہیں اٹھائی، کبھی نہیں۔ لہذا جب کبھی ہم اپنی طاقت کا، اپنے اقتدار کا، اپنی دولت کا، بلکہ سیدھے لفظوں میں اپنے غرور کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی کو ستانے لگے تو ایک بار ضرور تصور کر لیں، وہ شدید المحال، پکڑنے والا بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے۔ وہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، صحت کے ساتھ رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے، لیکن وہ سزائیں دینے پر آتا ہے، صحت چھین لیتا ہے، وہ سزائیں دینے پر آتا ہے، دولت چھین لیتا ہے، وہ سزائیں دینے پر آتا ہے تو پوری کی پوری تجارت فلاپ ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، وہ خاک میں، مٹی میں مل جاتی ہے۔ لہذا اس کو چیلنج نہ کرو، نرمی کے ساتھ زندگی بسر کرو، کمزور ہو کمزور بن کر رہو، اپنے آپ کو طاقتور نہ سمجھو۔ میں نے عرض کر دیا نا کہ طاقت ہم اپنے ساتھیوں ہی پہ استعمال کرتے ہیں، یہ طاقت کا استعمال جنگل میں جا کے چیتے پہ کریں، پتہ چل جائے گا کون طاقتور ہے۔ یہ طاقت کا استعمال جنگل میں جائیں، ذرا شیر کو ایک گھونسا مار کے دیکھیں، پتہ چل جائے گا کون طاقتور ہے۔ استعمال کریں گے اپنے لیبر پہ، اپنے غلاموں پہ، اپنے نوکروں پہ، اپنے ملازمین پہ، جو بیچارہ تنخواہ کی وجہ سے منہ نہیں کھل رہا ہے، دل سے کیا بدوائیں نکل رہی وہی جانتا ہے، دل تو آپ کے ساتھ نہیں ہے نا، زبان آپ کے ساتھ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، ان کی بددعاؤں کو کہیں سن نہ لے، ڈر خوف ہونا چاہیے، کبھی ظلم نہ ہو، کبھی ظلم نہ ہو، کسی پہ ظلم نہ ہو۔ حضرت انس کی آپ نے روایت بار بار سنی ہوگی، فرمایا میں بچپن میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، بچے بہت لاؤبالی ہوتے ہیں نا، کھیل کود، بھول جانا، شرارت کرنا، تو آپ اندازہ کیجئے، وہ کہتے ہیں میں بچپن میں، لڑکپن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کیا، مارنا تو مارنا، کبھی اللہ کے رسول نے مجھ سے اف نہیں کہا، یہ نہیں کہا یہ کام کیوں کر گئے، یہ نہیں کہا یہ کام کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں۔ بہت نرمی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے تھے۔ یہ وہ نرمی تھی کہ حضرت زید کو لوٹا گیا، اور لوٹنے کے بعد بیچا گیا، اور بازار میں حضرت زید 4-5 سال کے تھے، بک گئے، اور حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، جو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، پھوپھیزاد بھائی تھے، انہوں نے اپنی بہن کو گفٹ کیا، بی بی یہ بچہ اچھا ہے، میں اس کو خرید کر لایا ہوں، غلام رکھ لو۔ ام المومنین نے کہا میری کیا خدمت کرے گا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر لے یہ زیادہ اچھا ہے۔ ابھی رسول نہیں ہے، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اہلیہ محترمہ نے غلام کو تحفے میں دے دیا، زید کو آپ اپنے ساتھ رکھ لیجیے۔ تو حضرت زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تقریباً 7-8 سال کے بعد حضرت زید کے والد حارثہ کو خبر ہوئی میرا لڑکا جو لٹ گیا تھا اور ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا، وہ میرا بیٹا مکے میں ایک صاحب کے پاس ہے جن کا نام محمد ہے، سفر کر کر آئے اور ایک غلام کی قیمت جو ہوتی تھی وہ 10 گنا لے کر آئے۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے، فار ایگزامپل اگر 1 لاکھ ہوتی تھی تو 10 لاکھ لے کر آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، لوٹ لیا گیا تھا، اور چونکہ آپ کو غلام کی حیثیت سے ملا، آپ قیمت لے لیجئے، اور میں 10 گنا قیمت لایا، میرا بیٹا آپ مجھے دے دیجئے۔ حضور نے کہا مجھے قیمت کی ضرورت نہیں، لیکن زید سے ایک بار پوچھ لینا۔ جب حضرت زید سے پوچھے تو 12-15 سال کے حضرت زید کہتے ہیں میں محمد کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا ہوں۔ وہ کون سی نرمی تھی جو حضور حکومت کر رہے تھے ایک بچے کے دل پر، وہ کون سے اخلاق تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کر رہے تھے ایک بچے پر، یہ آپ اندازہ کیجئے۔ پھر بہت طویل واقعات ہے، ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں تصور رہے کہ شدید المحال ہے ہمارے اوپر، ہم نرم ہو جائیں، ہم محبت کرنے والے بنے، مارم پیٹی ظلم زیادتی کرنے والے نہ بنے، سختی کرنے والے نہ بنے۔ سختی کرنے والا سختی پہ آ جائے تو نہیں بچیں گے، ہم لوگ نہیں بچیں گے۔ وہ نرمی کر رہا ہے، کرم فرما رہا ہے، کتنی ناشکری کے باوجود فراوانی کے ساتھ رزق دے رہا ہے، غلہ دے رہا ہے، آمدنی دے رہا ہے، فضائیں دے رہا ہے، ہوائیں دے رہا ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہے نا مشینیں چلا کے ہواؤں کو پولیوٹ کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت عمدہ چیزیں عطا کی۔ فرمایا کہ دیکھو شدید المحال کا تصور رکھو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے جو آیت پوری کی پوری آئی ہے جس کا آخری جز ہے وہ شدید المحال، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ آندھیاں، یہ بادلوں کا گرجنا، یہ پانی کا برسنا، یہ بجلیوں کا چمکنا، اور کبھی کبھی گاہے گاہے ان بجلیوں کا گر جانا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو۔ جب کبھی بجلی چمکتی اور کڑکتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم لا تہلک بعذابک، اللہ عذاب نہ بنا، اس کو عذاب نہ بنا، وعافنا منہا، اور ہم کو عافیت عنایت فرما۔ اور اس دعا کے بعد کیا ارشاد فرماتے؟ ارشاد فرماتے ذکر کرنے والوں پر بجلیاں نہیں گرتی، ذکر کرنے والوں پر بجلیاں نہیں گرتی۔ لہذا جب کبھی اس طرح کے حالات ہو، موسم خراب ہو، بجلیاں چمک رہی ہوں، ذکر کا اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ایسے ہی بادل گھر کر آ گئے، چمکنے لگے، بجلیاں چمکنے لگی، تو آپ نے اتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آپ کے شاگردوں نے اس کو محفوظ رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یسبح الرعد بحمدہ وتسبیحہ نسبح نحن، بادل جس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں میں بھی اس کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی، میرے رب تیری ذات بے عیب ہے، میرے رب تیری ذات بے عیب ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ذکر اپنے انداز میں کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہم ذکر کا اہتمام کریں، غفلت کا اہتمام نہ کریں، اور معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ غفلت کی کیفیت ہرگز نہ ہو۔ بندے مومن کا شعور بہت ہی بیدار ہوتا ہے، وہ حساس ہوتا ہے۔ تو جب کبھی کالے بادل گھر کر آ جاتے، کالی بدلیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر دیتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جب کبھی یہ برسات اور کالے بادل آتے ہیں آپ فوراً مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ بی بی یہی کالے بادل تھے جن کو عذاب بنا کر اللہ تعالیٰ نے قوم پر بھیجا تھا، اور قوم عاد تباہ کر دی گئی، برباد کر دی گئی۔ لہذا میں جا کر اللہ کے دربار میں گزارش کرتا ہوں، اے اللہ ان بادلوں کو رحمت والا بادل بنا،
ان بادلوں کو عذاب والا بادل نہ بنا. یہ حساس حس رہنا چاہیے، شعور رہنا چاہیے. لہذا جب بھی بجلیاں چمکے تو علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی دوسرا ذکر یاد بھی نہ ہو رہا ہو تو یہ آیت کی تلاوت ضرور کر لیا کیجیے. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13 ہے، یسبح الرعد بحمدہ، کہ اللہ کی حمد و ستائش بادل بیان کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے. کیوں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نظام کی پابندی کرنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو بے عیب قرار دے رہا ہے، جو اللہ کا حکم ہے بجا لا رہا ہے. تو یہی اس کی تسبیح. ہر ایک کی تسبیح الگ الگ ہوتی ہے. میں تسبیح یہ کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن پرندوں کی تسبیح الگ ہے، درختوں کی تسبیح الگ ہے، بادلوں کی تسبیح الگ ہے. یہ بادل اللہ کے حکم سے جو سفر کر رہے ہیں، جہاں برسنا ہے برستے ہیں، اور جہاں ان کو کڑکنا ہے کڑکتے ہیں، تو یہ اللہ کی تسبیح. تو ارشاد فرمایا یہ آیت کی تلاوت کرو، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، ملائکہ خوف خدا سے لرزتے ہیں، ان کو معرفت خداوندی ہے، معلوم ہے یہ کون ہے، کون سی ذات ہے، کیا ہستی ہے، ان کے اندر خوف ہے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ حَيْثُ يَشَاءُ، اور وہ جس پر چاہے اپنی بجلیوں کو بھیج دیتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، لوگ ہیں کہ اللہ کے معاملے میں بحثم بحثی میں الجھے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں، بیچ میں کچھ واسطے ہیں، کچھ ذریعے ہیں، ان کو پکاریں، سفارشی ہے، یہ کام بنانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی معرفت قرآن مجید سے ملے گی، حدیث سے ملے گی، اپنی رائے سے نہیں ملے گی. اپنے رائے کو چولہے میں جلا دو. اعتقادات کے معاملے میں انسان جب رائے بنانے لگتا ہے تو سب سے بڑا گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف جیسے قرآن پاک میں فرمایا، اور اللہ کے رسول نے جیسے تشریحات فرمائی، ویسے اللہ کی ذات پر ایمان رکھو، اور ایمان کامل کے ساتھ یہ تصور کرو وہ شدید المحال، بڑی طاقت قوت پاور والا ہے، اس کا حکم نافذ ہوتا ہے. اس تصور کے ساتھ زندگی بسر کرو گے. اور ایسے موقعوں پر جب کہ بجلیاں کڑک رہی ہوں، زبردست بارش ہو رہی ہو، تو بجائے اس کے قہقہوں میں لگے رہو، غفلت میں لگے رہو. کم سے کم اس آیت کی تلاوت یا کچھ دیر ذکر کا استغفار کا اہتمام کرو، تاکہ یہ کڑکتی ہوئی بجلی ہمارے حق میں رحمتوں میں تبدیل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے اور ان حقیقتوں کے جو عملی تقاضے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.